سین نے نقل کیا ہے۔ جب قاری نے کہا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے، تو امام حسین کے سر سے آواز آئی، اے تلاوت قرآن پاک کرنے والے، میرا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، میرا جو واقعہ ہے اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بھاگ کے گئے تھے، غار میں سوئے رہے، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا اور ان کو پتہ نہ چلا ہم کتنی دیر تک سوئے۔ بے شک یہ عجیب ہے کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، ان کی ہڈیاں سلامت، ان کا جسم سلامت رہا، یہ بے شک بڑا عجیب ہے، لیکن میرا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ مجھے اس لیے میں نواسہ رسول ہوں، حضور کا خون، اور اپنے ہی لوگ میرا ہی کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے مجھے مارا، قتل کیا، میرے سر کو قلم کیا اور پھر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے میرے ہی قافلے کے آگے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے بڑے نیک لوگوں کا آ رہا ہے، بڑے حاجی ہیں اس کے اندر، بڑے نمازی ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ انہوں نے نعت کے قرآن کا سر کٹا ہوا ہے، اس کو نیزے پر چڑھایا ہوا ہے۔ تو میرا جو واقعہ ہے وہ اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اب بات سمجھ آئیے میری، کہ یعنی یہ جو جملہ کہنا امام علی مقام کا نیزے کی نوک پر، دو مسئلے حل ہو گئے۔ ان دونوں کو میں ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کر دوں صرف 2 منٹ میں۔ پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ دنیا میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب یہ واقعہ ہوتا ہے جو امام حسین کا واقعہ۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، ورنہ کوئی بندہ اگر کوئی کہنا امام حسین نے نیزے کی نوک پر کیسے قرآن پاک پڑھا، یہ ہو نہیں سکتا، سر جو ہے کٹا ہوا ہو، دڑ کربلا کے اندر ہو، میلوں فاصلے پر کیسے سر بول سکتا ہے؟ تو اسے آپ یہ کہیں کہ قرآن کہتا ہے شہید ہے، جواب مل گیا اسے۔ اور دوسرا جواب یہ ملتا ہے کہ جو غیر مسلم یہ اعتراض کرتے تھے شہید کیسے زندہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، امام حسین نے سر سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے فی البدی جواب دے کے سب کے منہ بند کر دیے، شہید زندہ ہے۔ وہاں سے یہ قافلہ جی آگے چلا اور یزید لعین کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا۔ اس پر تفصیلاً گفتگو تو میں اگلے جمعے کروں گا، 2 جملے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ دل کے کسی بھی حصے کے اندر، ذہن اور شعور کے کسی بھی گوشے کے اندر یزید کے متعلق نرم گوشہ مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے، بے شک جتنے بھی آپ رائٹ مائنڈ ہوں، جتنے بھی ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ قرآن پاک کے اندر جن لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے سر فہرست ان میں یزید شامل ہے۔ اور جب اللہ لعنت بھیجتا ہے تو بندہ کہ جی مجھے کیا ضرورت ہے لعنت بھیجنے کی، اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور اہل ایمان بھی بھیجتے ہیں۔ تو جو بندہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے نہ وہ اللہ کے ساتھ، نہ وہ فرشتوں کے ساتھ، اور نہ وہ اہل ایمان کے ساتھ، وہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہمارا دل بھی، زبان بھی، ذہن بھی، سارے متفقہ طور پر یزید پر لعنت کل بھی بھیجتے تھے، آج بھی بھیجتے ہیں، ہماری نسلیں بھی یزید پر لعنت بھیجتی رہیں گی۔ کیوں؟ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی لعنت ہے جس نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ رسول پر بہتان تراشی کی۔ اور اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کہ جھوٹوں پر اللہ کی، اور سارے جھوٹے جمع کیے جائیں نا، ان سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ یزید ہے، جس نے یہ جملہ کہا تھا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ اس نے کہا جب امام حسین کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا، بڑا فخریہ انداز کے اندر اس نے ایک چھڑی لی اور چھڑی کو گھما کے اس نے 2 شعر پڑھے، اور دوسرے شعر کا مفہوم یہ تھا کہ بنو ہاشم ویسے ہی وہی کا ڈونڈا اور آپ پیٹتے رہے،
بنو ہاشم ویسے ہی کہتے تھے کہ ہم پر وہی نازل ہوتی ہے، ایسی کوئی بات ولا نزلہ ولا نزولہ، ان پر نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، ویسے ہی انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، اور اللہ نے مجھے آج کامیابی دے دی ہے، اور آگے چھڑی کر کے امام حسین کے سر کی طرف کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے آج ذلیل کر دیا۔ جب یہ جملے اس نے کہے تو دربار میں سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا ہتھکڑیاں لگی ہوئیں موجود تھیں، آپ نے اپنی زبان کے چند جملے ارشاد فرمائے، ان جملوں سے یزید کی ساری نسل آپ نے پھول کے رکھ دی، اور یزید کے سارے کردار کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا، اور یزید کو ایسا ننگا کیا کہ وہ چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا۔ دو جملے سیدہ کائنات نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، اللہ نے ہم پر درود بھیجا ہے، اللہ نے ہم پر درود بھیجا، ہمیں ذلیل نہیں کیا، اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اور جن کا تم نام لے رہے ہو بدر والے جو مارے گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کیا ہے اور تجھے بھی ذلیل کیا ہے، اور قیامت تک اللہ ہر 5 وقت کی نماز کے اندر ہم پر درود پڑھواتا رہے گا، اور تجھے ہر وقت میں لعنتی قرار دیتا رہے گا، لہذا ذلیل ہم نہیں ہوئے، ذلیل تم ہوئے ہو۔ یہ پہلا جملہ۔ اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ یزید تو آج امت محمدیہ کے اندر اگر کوئی تیرا تار عنکبوت یعنی مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس کی جو تار ہوتی ہے، اگر کوئی ہلکا سا رابطہ تمہارا تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی آج اس جملے سے ختم ہو گیا ہے کہ تو نے یہ کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو حضور کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور جو تار عنکبوت جیسا رشتہ تمہارا اگر اسلام کے ساتھ اس سے پہلے قائم تھا تو آج کے تمہارے اس خطبے سے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور قیامت تک ختم رہے گا۔ یہ دو جملے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بڑے دربار کے اندر کہے تو اس نے بڑا سختی سے ڈانٹا سیدہ زینب کو، اور خواتین کو کہا کہ انہیں پکڑیں، یہ کون ہے، یہ کون چرب زبان عورت ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ علی کی بیٹی۔ جب یہ کہا گیا نا تو کچھ لوگ ایسے تھے وہاں پر جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ عیسائی تھے وہاں پر کچھ ایسے جن کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے جب یہ پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس وقت سیدہ زینب خاموش ہو گئی، اور امام زین العابدین کھڑے ہوئے، بیمار ہیں، بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تقریباً جو بیڑیوں کا وزن تھا وہ 2.5 سے 3 من کے برابر تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین کھڑے ہوئے۔ کہا لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں نہ جانتے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں میں کون ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، 2 جملے اپنے تعارف کے بولے تو وہ جو عیسائی اور دوسرے لوگ تھے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع۔ اس نے کہا یزید تو اتنا بدبخت آدمی ہے کہ اپنے ہی جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی اولاد کو ہی تو نے شہید کر دیا ہے، اور انہیں آپ جکڑ کر بیڑیوں کے اندر قیدی بنا کر اپنے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ تو جب حالات خراب ہونے لگے تو اس نے فوری مؤذن کو کہا اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ اذان ہونا شروع ہو گئی تاکہ لوگ اذان اور نماز کی طرف دھیان کریں اور ان کی طرف دھیان نہ کریں۔ امام زین العابدین نے فرمایا یزید آج تو اذان پڑھوا کے ہمیں خاموش کروا رہا ہے، لیکن یاد رکھ یہ اذان میں بھی ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے، یہ ہم اذان کے اندر بھی جو ذکر ہے یہ ہمارا ہو رہا ہے، یہ ہمارے نانے کا ذکر ہو رہا ہے، تیرے کا نہیں ہو رہا، یہ ہم کلمہ جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس کے دربار کے اندر ایک گہرام مچ گیا، اور پھر آخر نماز جمعہ کی تیاری ہو گئی اور جمعہ کی صفیں باندھی گئیں، اور امام زین العابدین نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آخری میرا جملہ ہے، امام زین العابدین نے فرمایا کہ آج وہ دن بھی امت مسلمہ نے دیکھا ہے کہ نواسہ رسول کو بیڑیوں کے اندر جکڑا گیا ہے، اور وہ آدمی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگوں کی جماعت کروا رہا ہے، وہ لوگوں کی جماعت کروا رہا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ میں اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔